الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جن کا نام معاذ ابن جبل ہے. وہ اردن میں، جسے انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں، وہاں آرام کر رہے ہیں. ان کی وہاں قبر ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ گئے قبر پر بھی. آج بھی ان کی قبر سے خوشبو نکلتی ہے، اور جاؤ تو خوشبو. ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت کے تمام لوگوں میں، تمام صحابہ میں حلال اور حرام، حلت اور حرمت کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، عالم جو عربی کا لفظ ہے، اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا عالم. کیا جاننے والا؟ حلال و حرام کو. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان سے فرمایا، یا معاذ،
انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سارے لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے محبت ایمان کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں اس وقت تک کوئی آدمی ایمان کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس اور لذت محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تب جا کر آدمی کو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا کمال حاصل ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی محبت میں کمی ہے تو ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے۔ تو سب نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بڑی بات ہے، نبی جس سے محبت کرے اس کے کیا کہنے۔ اور آگے کی بات، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز دیتا ہے۔ محبوب کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کوئی گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ جیسے باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو باپ بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کو تحفہ دیتا ہے، باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو بیٹی کو شادی کے موقع پر کتنے گفٹ اور تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا یا معاذ انی احبک، تو اسے مجھے بڑی محبت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا تحفہ ہے۔ جب آپ حضرت معاذ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور فرما رہے کہ تم میرے محبوب ہو اور تم سے مجھے غائب درجے کی محبت ہے، تم کو ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک گفٹ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی سونا چاندی کی چیز نہیں۔ فرمائیں کہ یا معاذ قل بعد کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگو۔ کیا دعا؟ اللہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے الہ، اعنی، میری مدد فرما۔ کس پر مدد فرما؟ علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیری عبادت کروں، میں تیرا شکر کروں، تیرا ذکر کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں۔ صرف عبادت نہیں، عبادت کروں، اچھی طرح عبادت کروں۔ یہ تین چیزوں میں اے اللہ میری مدد فرما۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدد اللہ سے کیوں مانگی جا رہی ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر بندے سے کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا ہے۔
اللہ جب مدد کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ارادہ ڈال کر مواقع فراہم کرتے ہیں، تب جا کر بندے سے کوئی اچھا عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی کام ہم سے اچھا ہو، بھلا ہو، خیر کا ہو، بھلائی کا ہو، تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، اللہ کی بولو توفیق سے ہوا، میرا کمال نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ دوپہر میں سینئرس پور کے گاؤں میں ایک مسجد کا افتتاح تھا، بنگلور والوں نے مسجد بنائی، چھوٹا سا گاؤں ہے، 30 گھر بتا رہے ہیں، وہاں مسجد بنائی، مسجد مریم کے نام سے، بہت اچھی خوبصورت مسجد ہے، چھوٹی ہے لیکن گاؤں کے لیے کافی ہے۔ ہم نے یہی بات ان سے بھی کہی، بھائی آپ نے مسجد بنائی تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے بنایا ہے، اللہ نے بنوایا ہے۔ دنیا میں مال والے بہت ہیں، مالداروں کی کمی نہیں ہے، توفیق والوں کی کمی ہے۔ مال بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس مال سے وہ کام کرے جس سے آخرت بنے، اللہ راضی ہو جائے اور مال ٹھکانے لگ جائے اور مال کی نعمت ضائع نہ ہو جائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ آدمی نماز کو بھی نہیں آ سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مائک سے ہوتی ہے اور ایمان والے سنتے ہیں، اور سننے والوں کو حکم ہے کہ جب مؤذن اذان کے جو کلمات کہے تم بھی وہی کلمات کہو، ہے نہیں؟ یہی نا، اذان سن کر سننے والے وہ کلمات دہرانا چاہیے، مؤذن کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب پڑھتا ہے تو سننے والے کیا بولتے ہیں؟ بولو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ کیوں بولتے ہیں، لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو کیوں پڑھتے ہیں۔ اگر معلوم بھی ہوگا تو غلط معلوم ہوگا۔ کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مولانا شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لا حول کب پڑھتے ہیں؟ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اذان کی آواز سن کر سارے شیطان خود بھاگ جاتے ہیں، لا حول پڑھ کر بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے۔ اذان کی آواز سننے کی اس میں طاقت اور تاب نہیں ہے۔ اذان اتنی پاورفل دعوت ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے دعوت تامہ کے رب، دعوت تامہ ہے، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، اور ایمان اعمال میں کامیابی کی دعوت دی جا رہی ہے، تکبیر بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت کی طرف اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو اذان دعوت تامہ ہے۔ شیطان اذان کی آواز سن کر اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو لا حول پڑھنے کے کیا معنی ہیں پھر؟ علماء نے فرمایا کہ لا حول پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، پہلے تو لا حول کے معنی سمجھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں
اے اللہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے جب تک تو توفیق نہ دے، جب تک تو ارادہ میرے دل میں نہ ڈالے۔ اس لیے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، میرے ہاتھ میں یا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دل میں ارادہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف ما یشاء۔ حدیث آتی، حدیث میں آتا ہے سارے بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، دو انگلیوں کے درمیان میں، یقلبها کیف ما یشاء، جیسے چاہے جدھر چاہے خدا گھماتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی نیکی کا ارادہ آتا ہے، کبھی بدی کا ارادہ آتا ہے، کبھی خیر کا کبھی شر کا ارادہ آتا رہتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی اور بدی سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے جب تک تو توفیق نہ دے۔ تو گویا کہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تیرا منادی مؤذن اذان دے کر نماز کے لیے مجھے بلا رہا ہے، تیرے گھر بلا رہا ہے، اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نہ میں بیمار ہوں، نہ بوڑھا ہوں، نہ اپاہج ہوں، نہ نابینا ہوں، نہ دور ہوں، میرا گھر تیرے گھر کے قریب میں ہے، اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ بارش اور طوفان ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جا نہیں سکتا اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے آفس سے، اپنے دفتر سے، جب تک تو توفیق نہ دے، جب تک تو میرے دل میں ارادہ نہ ڈال۔ اللہ جب ارادہ ڈالتے ہیں تو بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ ورنہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن آتے کتنے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ملباگل میں، کولار میں 100% نماز پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہی سب مسجد میں آ جاتے ہیں۔ 50%، 40%، 30% لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، باقی کتنے لوگ آتے ہیں؟ نمازیوں کے مقابلے میں نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہی کہ نہیں ہے؟ بولو، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں یا زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے زیادہ ہیں۔ حج کرنے والے زیادہ ہیں کہ حج نہیں کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب بولتے چلے جاؤ۔ سچ بولنے والے زیادہ ہیں کہ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب غلط چیز کا غلبہ ہے تو ظاہر ہے کہ ویسے معاملہ ہوگا۔ تو غیر میرے دوستو، اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے تیرے گھر، تیرے منادی نے مجھے تیرے گھر بلایا ہے، اور میں جا نہیں سکتا جب تک کہ تو توفیق نہ دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں اجتماع ہے اور کئی مہینوں سے اس کی دعوت چل رہی ہے۔ کولار ضلع کے ہر تعلقے میں، ہر تعلقے کے ہر زون، ہر بستی میں، ہر بستی کے ہر گھر پر، ہر گھر کے ہر فرد پر محنت کی گئی، دعوت دی گئی، بلایا گیا، لیکن جن کو توفیق مل گئی آ گئے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے چلنے کے لیے لوگ جائیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، جوانی بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن تو توفیق دے گا تو میں کچھ کر سکوں گا۔ اس لیے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اللہ سے مانگو، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ کس پر؟ علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کروں۔ اب آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں، ذکر کے کیا معنی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، یعنی یہ جو جتنے کلمات ہیں یہ سب ذکر ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ لسانی ذکر ہے، لسانی یعنی زبان کا ذکر ہے، اور یہ ایک ذکر ہوتا ہے عملی، عمل کا ذکر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرے جو حکم میری طرف آ رہے ہیں اس کو میں بجا لاؤں، پورا کروں۔ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لیا، یہ ذکر ہے۔ رمضان آ گیا، روزہ رکھا، ذکر ہے۔ حج فرض ہو گیا، حج کر لیا، یہ بھی ذکر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی آدمی راستے میں جا رہا ہے، کوئی غیر محرم سامنے آ گئی، بے پردہ، اس وقت نگاہ نیچے ہو گئی، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، کل مطیع ذاکر، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا اللہ اس کے رسول کی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پورا کرنے والا، یہ مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے، اور اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ارے بولو، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اور بولیں، ہاں نہ بولے تو کچھ سمجھ میں آئے۔ جس وقت جس حال میں جہاں ہم ہیں، اس وقت اللہ کا جو حکم آ رہا ہے اس حکم کو پورا کر لینا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دکان آپ کی ہے، اس وقت کوئی آپ کے پاس کوئی پارٹی، کوئی خریدنے والا گاہک آ گیا، اس کے ساتھ آپ نے سچائی اور امانت داری کے ساتھ سودا کیا، جھوٹ نہیں بولا، مال میں ملاوٹ نہیں کی، تول کر دینے میں ڈنڈی نہیں ماری، مال کا عیب نہیں چھپایا، سچ بول کر آپ نے مناسب نفع لے کر سودا کیا، سودا بیچا، تو آپ ذاکر ہیں۔ کاروبار میں آپ ذاکر ہیں، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، بد عہدی نہیں کی، اور مال کا عیب نہیں چھپایا۔ جو چیز آپ کے پاس ہے صاف صاف، یہ میرا مال ہے، اتنی قیمت میں مجھے آپ کو بیچنا ہے، آپ لیں، آپ کی مرضی ہے، نہ لیں، آپ کی مرضی ہے، صاف صاف بات۔ اور نفع بھی مناسب ہے، بہت زیادہ نفع نہ رکھو، رکھنے کی اجازت ہے لیکن زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے، مناسب نفع رکھ کے اپنا مال بیچو، ہر آنے والے کے ساتھ، چاہے وہ جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے ساتھ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرو۔ آپ ذاکر ہیں، دیکھنے میں آپ دکان میں بیٹھے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس آپ کا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا تاجر ہے، لیکن امانت داری سچائی کی وجہ سے اب ذاکر بن گئے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ نبی کی خبر ہے، اور اللہ کے نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ایسے تاجر کا حشر ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار طبقے ہیں
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ منعم علیہم، جن کے راستے پہ چلنے کی سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی ہے اور مانگتے ہیں روزانہ، ہر نماز کے ہر رکعت میں مانگتے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل نماز ہو، سفر کی ہو، حضر کی ہو، صحت کی ہو، بیماری کی نماز ہو، ہر حال میں مانتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین صراط الذین علیہم، وہ کون جن پر انعام ہوا ہے ان کا راستہ بتا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر ذرا غصہ ہوا، جو بھٹک گئے، ان کے راستے سے بچا لے۔ تو میں یاد کر رہا تھا میرے دوستو، ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ علماء لکھا ہے کہ آدمی پر ہر وقت دو چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بولو، دو چیزیں آتی ہیں، ہر وقت دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک اللہ کے انعامات آتے ہیں، احسانات آتے ہیں ہر وقت، اور دوسرے اللہ کے احکام آتے ہیں۔ ہر وقت کے لیے حکم ہے اور ہر وقت اللہ کا احسان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا احسان بند ہو جائے تو ہم جی نہیں سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر 5-10 منٹ کے لیے ہوا رک گئی، جئیں گے؟ سب زمین کے اوپر رہنے والے زمین کے نیچے جانے کا مستحق بن جائیں، زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، ہر وقت ہوا کی ضرورت ہے۔ سانس اندر کا اندر، باہر کا باہر رہ گیا، آدمی جیتا ہے؟ کتنی آسانی سے ہم سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کتنے ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں، گننا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت، نعم نہیں، نعمتیں نہیں، ایک نعمت کو اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ہوا کی نعمت، ہوا ہر جاندار کے لیے ایک نعمت ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ ہوا بند ہو جائے کتنی پریشانی۔ ابھی چند سال پہلے کورونا کی وبا آئی تھی نا، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ اس بیماری میں اصل مسئلہ تو آکسیجن کا تھا کہ پھیپھڑے او پانی بھر رہا ہے، ہوا لینے کے لائق نہیں ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، تو لوگوں نے آکسیجن کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے، بڑے بڑے سلنڈر آکسیجن کے لیے۔ ہوا کی قیمت تب معلوم ہوئی ہے، ہوا لینا مشکل ہو گیا، چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ کتنی آسانی سے ہم ہوا لے رہے، کوئی تکلیف نہیں، چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں، احساس نہیں ہے۔ پھر پانی کتنی بڑی نعمت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی نہیں تو انسان کیا کرے گا؟ پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے پانی، دھونے کے لیے پانی، صفائی کے لیے پانی، پودوں کے لیے پانی، جانوروں کے لیے پانی، بچوں کے لیے پانی، ہر وقت پانی ہی پانی۔ اگر پانی بند ہو جائے، خدا نخواستہ 1-2 مہینے کے لیے بارش نہ ہو، نہ زمین سے پانی ملے، نہ آسمان سے پانی ملے، تالاب سوکھ جائے، نہریں سوکھ جائیں، بورویل سوکھ جائے، کہیں پانی نہ ہو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ لوگ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے مرتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، پودے سوکھ جاتے ہیں، باغات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پانی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الاستسقاء یعنی سارے ایک میدان میں نکلتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، جانور بھی، سب کو لے کر نکلتے ہیں
اور وہاں جا کر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہم تو مر ہی رہے ہیں، ہمارے بچے بھی جانور بھی مر رہے ہیں، پانی نہ ہو اے اللہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صفائی کے لیے پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، پکانے کے لیے پانی چاہیے، ہر دم پانی پانی۔ پانی نہ ہو تو آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے جس کو عام کر دیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پانی کی کوئی قیمت دیتا ہے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں مولانا ہم شہروں میں پانی کا بل ادا کرتے ہیں، یہاں بھی ادا کر دیں پانی کا بل، تو پانی کا بل ادا کرتے ہیں تو پانی کی قیمت تو دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پانی کا بل نہیں دیتے۔ پانی پائپ لائن کے ذریعے سے جو ہمارے گھر تک پہنچایا سہولت کے ساتھ، اس پائپ لائن کی قیمت ہم دیتے ہیں۔ پانی کی قیمت کون دیتا ہے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے اور استنجا سے واپس آتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ یاد ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک کے معنی اللہ معاف کر دے۔ کیوں معاف کر رہے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ کرنا گناہ ہے کیا؟ تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اے اللہ تو نے تیری یاد کے لیے، تیری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، 10-5 منٹ بیت الخلاء میں گیا، وہاں تیرا نام لینا جائز نہیں ہے، تو 5-10 منٹ کے لیے جو وقت تیری یاد کے بغیر گزر گیا یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ مومن و مسلمان کا کوئی وقت جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، لیکن بشری تقاضے سے وہ نام لینا اللہ کا صحیح نہیں ہے، گندی جگہ ہے۔ اگرچہ کہ مجبوری میں تیرا نام نہیں لیا، تجھے یاد نہیں کیا، اے اللہ اتنا وقت جو گزر گیا تیری یاد کے بغیر، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اور دوسری بات، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دو باتیں کہی ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کر کے عافیت دے دی۔ پیشاب جب آتا ہے، نمبر 1 یا نمبر 2، آدمی کو فوراً جانا پڑتا ہے، نہیں جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں کا پیشاب بند ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آئی سی یو میں ہیں، پیشاب نکالنے کے لیے ڈاکٹر نے اتنی فیس مانگی ہے، روزانہ پیشاب آسانی سے نکل رہا تھا، کوئی احساس نہیں تھا، اب پیشاب بند ہو گیا ہے، نکل نہیں رہا ہے آسانی کے ساتھ، تو نکالنے کے لیے کتنی دشواری پیش آ رہی ہے، اور آدمی کے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے جس کا پیشاب بند ہوتا ہے۔ تو تکلیف، گندی تکلیف کی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ پیشاب سے پہلے کیا حال تھا اور پیشاب کرنے کے بعد آدمی کیسا پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، الحمدللہ آرام ہو گیا۔ تو پیشاب پاخانے کا وقت پر ہو جانا اور صحیح طریقے سے ہو جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے فرمایا ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہماری طرف آ رہی ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تیرا شکر کرنے پر میری مدد فرما۔ جب نعمتوں کا احساس ہوگا تو نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ آنکھ ہے، دیکھ رہی ہے، کتنے رنگ کو دیکھتی ہے، کتنے چہرے دیکھتی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بحر و بر، خشکی، فضائیں، سب کو دیکھ رہی ہے، پہچان رہی ہے۔
یہ دوست ہے یا دشمن ہے یا اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ عربی ہے یا عجمی ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، یہ انسان ہے یہ درندہ ہے یہ جانور ہے، یہ فلاں ہے یا فلاں ہے۔ آنکھ کتنی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ آنکھ کی دیکھنے کی طاقت اور قوت اور بینائی کی جو طاقت ہے اللہ سلب کر لے تو کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ نہ بیوی کو دیکھے، نہ بچے کو دیکھے، نہ باپ کو دیکھے، نہ ماں کو دیکھے، نہ اللہ کا گھر دیکھے، نہ اللہ کا قرآن دیکھے، بس ساری دنیا اندھیرا ہے۔ ایک آنکھ کو سوچو، اللہ نے آنکھ دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت کی قدردانی پیدا ہو آنکھ والوں کو۔ اللہ نے بعض بندوں کو آنکھ نہیں دی ہے، ان کو دیکھ کر آنکھ کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بندہ اللہ کے گھر پر جاتا ہے، حج پر اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، لیکن اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ حجر اسود کو نہیں دیکھ سکتا، مقام ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا، صفا مروہ کو نہیں دیکھ سکتا، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان اور جمرات پہ رمی کی جگہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بس اندھا نابینا بیچارہ۔ باپ کا چہرہ کیسا ہے، ماں کا چہرہ کیسا ہے، جس عورت سے میرا نکاح ہوا وہ میری بیوی بنی ہے وہ کیسی ہے، میرے گھر میں جو بچہ پیدا وہ بچہ کیسا ہے، بچی کیسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آنکھ صرف ایک آنکھ نہیں ہے، اندازہ کرو۔ اسے فرمایا اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کو غیر محرم کے دیکھنے میں استعمال نہ کرو، ٹی وی دیکھنے میں استعمال نہ کرو، گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ آنکھ کا شکر یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ جس خدا نے یہ آنکھ دی ہے اس دینے والے خدا کی کیا مرضی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس آنکھ سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھو، نہ دیکھنے والی چیزوں سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ تو اس نعمت کا شکر ہوگا۔ اگر آپ وہ بھی دیکھ رہے جو حلال ہے، وہ بھی دیکھ رہے جو حرام ہے، وہ بھی دیکھ رہے جس کو منع کیا گیا ہے، وہ بھی دیکھ رہے جس کو منع نہیں کیا گیا، ساری چیزیں دیکھ رہے، آنکھ میری ہے؟ آنکھ میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ورنہ میرے دوستو آنکھ میری ہوتی میں جو چاہے دیکھ سکتا، اس لیے کہ میری ہے کہ نہ۔ اسی طرح سارے اعضاء ہیں۔ زبان، آدمی کو اللہ نے زبان دی، میں کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں، سننا بھی ایک نعمت ہے، زبان کا بولنا بھی ایک نعمت ہے۔ جس آدمی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، یعنی کہ زبان نہیں ہے، زبان ہوتی ہے، لیکن بولنے کی طاقت خدا چھین لیتے ہیں، یا خدا بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ زبان ہے، آگا کر رہا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، دل میں خیال آتا ہے، بات آتی ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن زبان بول نہیں پاتی ہے۔ کتنی مشکل ہوتی ہے آدمی کو جب دل میں خیال آ رہا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، قوت گویائی، بولنے کی قوت اور طاقت اور نعمت کتنی بڑی ہے۔ ان کو دیکھو جن کو بولنا نہیں آتا ہے، یعنی بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ بعض بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور بچہ بولتا نہیں ہے، ماں باپ کتنے فکر مند ہوتے ہیں، مولانا ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا لیکن بولتا نہیں ہے۔ کتنے علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر حکیم عامل نہیں چھوڑتے کہ بچہ بولنے لگ جائے، لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں رکھی ہے، نہیں بولتا ہے۔ تو بولنا زبان سے، کانوں سے سننا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں،
کتنی بڑی نعمت ہے. کیا بول رہے ہیں مولانا, کیا بول رہے ہیں, قرآن حدیث تفسیر فقہ, وہ کیا اچھی باتیں سنا رہے ہیں. ایک ایک بات ہمارے کان میں پڑ رہی ہے اور دماغ میں اتر رہی ہے اور دماغ میں گھس رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سب دے خدا نہ خواستہ. اور میرے دوستو, اگر دماغ نہ دے, یعنی دماغ کے رگوں میں سے کوئی رگ اللہ تعالیٰ اس کو لوز کر دے, کہتے ہیں نا دماغ کا اسکرو لوز ہو گیا ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے, پاگل ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے, زبان بول رہی ہے, کان سن رہے ہیں, پیر ہاتھ پکڑ رہے ہیں, پیر چل رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, لیکن آدمی پاگل ہے. 20-25 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, لیکن اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا کھانا کیا نہیں کھانا. پاگل ہو گیا ہے, نیم پاگل, پورا پاگل. تو جسمانی اعتبار سے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں میرے دوستو. یہ تو میں نے جسمانی مادی دنیاوی نعمتیں گنائی ہیں, اور روحانی نعمتیں کتنی ہیں. سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. میری آپ کی 5 جو نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس سے میری قیمت ہے, آپ کی قیمت ہے, اور دنیا کے سارے ایمان والوں کی قیمت ہے, وہ ایمان کی وجہ سے ہے, مال کی وجہ سے نہیں. اگر مال کی وجہ سے کسی آدمی کی قیمت ہوتی تو قارون سب سے زیادہ قیمتی ہوتا. قارون کا نام سنا ہے نا؟ قارون جانتے کون ہے؟ کون تھا؟ کب تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا کہتے چچا جات بھائی تھا. اللہ نے خزانے دیے اسے, خزانے, اتنے خزانے کہ اس کی چابیاں 70 پہلوان اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے. جب چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانوں کا کیا حال ہوگا. اللہ نے اس کا قصہ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں بیان کیا ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ نے کہا جو کچھ میں نے تجھے مال دولت صحت طاقت دی ہے, اس سے آخرت بنا, اور آخرت بنتی ہے ایمان و اعمال سے. لہذا ایمان لا, اس مال کو جہاں ہم کہیں, جیسے کہیں, جتنا کہیں خرچ کر, اپنے اوپر خرچ کر کے. وہاں نہ خرچ کیا جہاں کہتے ہیں تو یہ مال تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا, بربادی کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے قارون کو خزانے دے کر کہا اس سے آخرت بنا. علماء نے لکھا ہے کہ قارون کا قصہ بیان کر کے اور قارون کو حکم دے کر قارون کی تفصیلات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں سے کہا ہے تم کو جو مال دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کرے, خرافات میں, منکرات میں, خواہشات میں, فضولیات میں, کمالیات میں, شادی بیاہ کی رسم و رواج میں مال کو خرچ کر کے لوگوں کے سامنے جیتا ہے دیکھو میں کتنا مالدار ہوں, کیسے مال خرچ کرتا ہوں. اللہ نے اس لیے مال نہیں دیا ہے. مال آخرت کے لیے بنانے کے لیے, صدقہ کرو, خیرات کرو, زکوٰۃ ادا کرو, قربانی کرو, بیواؤں و یتیموں پر خرچ کرو, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, طلباء علماء پہ خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, دیر اور دور کے لیے ملکوں میں جاؤ, ہدایت کی محنت کرو جان و مال لگا کر. اللہ نے مال اس لیے دیا ہے, اس لیے نہیں کہ صاحب میرا مال ہے جیسے چاہے میں خرچ کرو, میری مرضی ہے, ایسا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر مال کی وجہ سے کوئی آدمی قیمتی اور کامیاب ہوتا تو قارون سے بڑھ کر کون ہوتا. قارون کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ بولو, ناکام ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ نے اس کا قصہ
عبرت کے لیے قرآن میں ہم کو سنایا ہے۔ اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، ہزاروں سال پہلے قارون کا قصہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ ہم تم کو سناتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا اگلے گرے پیچھے ہوشیار، اس کا قصہ ہم کو سنایا، خاص طور سے مالداروں کو سنایا ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ایک عجیب مثال دیتے ہیں۔ اگر ساس کو کوئی بات بہو کو سنانا ہے تو براہ راست بہو کو نہیں سناتی، بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ایسا رہنا، ایسا نہ کرنا۔ تو سنانا بہو کو ہوتا ہے، لیکن کہتی مخاطب کر کے بیٹی کو کہتی ہے ماں، اور بہو کو سنانا ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رہنا اور اپنے ساس کے ساتھ ایسا رہنا، اپنے گھر میں ایسا رہنا، لیکن سنانا اسے بہو کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کو سنانا ہے اس امت کے مالداروں سے، لیکن قصہ سنا ہے قارون کا۔ قارون کا قصہ سن کے اے مالداروں تم سمجھ جاؤ، اگر مال کو تم نے غلط استعمال کیا اللہ کی نافرمانیوں میں تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا ہے۔ تو قارون ایمان نہیں لایا، اعمال نہیں کیے، مال والا تھا، لیکن آج اتنا ذلیل ہوا ہے، آج دنیا کا کوئی مسلمان اپنا اور اپنے بچوں کا نام قارون رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے مولانا اچھا سا نام بتائیے بچے کا، تو آپ کہیں قارون رکھنا، کیا بولے گا؟ کیا مولانا دماغ خراب ہے، بچے کا نام قارون رکھو گا؟ بھائی آپ سے پوچھا تھا کوئی نبی کا نام بتائیں گے، کسی صحابی کا نام بتائیں گے، کسی ولی کا نام بتائیں گے، تو آپ قارون بتا رہے ہیں۔ جاہل سے جاہل اور دین نہ جاننے والا بھی سمجھتا ہے قارون ذلیل انسان ہے، اس کا نام رکھا نہیں جائے گا، حالانکہ مالدار ہے، خزانوں کا مالک ہے، لیکن کوئی اس کا نام نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم کہیں صاحب ٹھیک ہے قارون نہ رکھو، تم کو پسند نہیں ہے تو فرعون رکھ لینا، ہاں فرعون رکھ لینا، بچے کا نام بہت اچھا نام ہے فرعون، قرآن میں بہت آیا ہے فرعون فرعون، تب بھی کہے گا مولانا یہ قارون سے بڑا شیطان فرعون ہے، اس کا نام کیسے رکھوں گا میں؟ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، بنی اسرائیل کا دشمن، بلکہ خدا کا دشمن تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ تمہارا صرف رب نہیں ہو، سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹے چھوٹے رب وہ ہوں گے تمہارے، لیکن سب سے بڑا رب میں ہوں۔ جب مال آتا ہے، عہدہ آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مال کا نشہ آتا ہے، عہدے کا نشہ آتا ہے، طاقت کا نشہ آتا ہے، کبھی علم کا نشہ بھی آ جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ نشے بڑے خطرناک ہیں۔ فرعون کے پاس دولت بھی تھی، فرعون کے پاس حکومت بھی تھی، فرعون کے پاس فوج بھی تھی، ہتھیار و طاقت بھی تھی۔ اس پر ناز کرتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تم میں سب میں بڑا ہوں، بلکہ سب سے بڑا خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، مجھے راضی کرو۔ فرعون کا دعویٰ خدائی کا تھا۔ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، نام رکھنے والا نہیں، اگرچہ کہ حکومت، طاقت، فوج، ہتھیار سب تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی فرعون نام نہیں رکھتے ہیں؟ مجھے تو آج تک نہیں معلوم کوئی غیر مسلموں نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو۔ بہت سے نام رکھتے ہیں ان کے اعتبار سے، لیکن فرعون نام کا کوئی غیر مسلم بھی مجھے آج تک نہیں ملا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی جو قیمت ہے میرے دوستو، وہ ایمان و اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ صاحب جو ہے مالدار کو لوگ کے سلام کے، حاجی صاحب سلام علیکم، متولی صاحب سلام علیکم، صدر صاحب فلاں لوگ عزت کر لیں، لیکن یہ عزت اس وقت ہوگی جب آدمی دنیا سے جائے گا، تب پتہ چل جائے گا کتنی عزت ہو رہی اس کی، قبر میں اس کی عزت کتنی ہے، میدان محشر میں اس کی عزت کتنی ہے، جب پل صراط سے گزرے گا وہاں عزت کتنی ملے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ تو میری اور آپ کی جو عزت ہے، قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔
ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، بولو قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ حکومت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ جلال ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، بولو قیمتی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کے پاس دنیا کی کوئی چیز تھی؟ حضرت بلال جانتے نا کیسے تھے؟ غلام تھے، مکے کے نہیں تھے، حبشہ کے تھے۔ ہم لوگ حبشہ گئے تھے، 2-3 مرتبہ گئے حبشہ، آدی سبابہ اس کا کیپٹل ہے حبشہ۔ وہاں جا کے ہم نے جوڑ کر کے ہم بات کی، ان کی زبان الگ ہے لیکن عربی سمجھتے ہیں۔ ہم نے عربی میں بات کی، بھئی آپ حضرت بلال کے وطن کے ہیں، حضرت بلال کے ملک کے ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، آتقا سیدنا سیدنا، آتقا سیدنا سیدنا، ہمارے ایک سردار کو ایک سردار نے آزاد کیا۔ آزاد کرنے والے کون تھے؟ بولو، صدیق اکبر۔ وہ سردار تو تھے ہی، سارے عرب میں سردار مانے جاتے تھے، صحابہ میں بھی، وہ تو سردار سمجھ میں آتے ہیں، لیکن حضرت بلال کو بھی سردار کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک سردار نے ہمارے ایک سردار کو اپنے صرف خاص سے خرچ کر کے غلامی سے آزاد کرایا۔ جیسے ابو بکر سردار ہے، حضرت بلال بھی سردار ہے۔ کیا مقام ہے! کالے ہیں رنگ کے، کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ وطن حبشہ، حجاز اور مکہ مدینہ نہیں ہے۔ زبان بھی ان کی اپنی حبشی زبان ہے، عربی زبان نہیں ہے، خاندان بھی حضور کا نہیں ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اذان کا وقت آتا ہے، آپ فرماتے ہیں بلال تم اذان دو۔ اب تک تو مسجد نبوی میں اذان دے رہے تھے، اب مکے میں اذان دو، پہلی اذان دو۔ اور کہاں اذان دینا؟ بہت سے موقع ہیں، جگہ ہیں، مطاف بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، اور حتیم بھی ہے، میزاب رحمت کے نیچے کی جگہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بہت ساری جگہ ہیں، لیکن آقا نے فرمایا بلال آج اذان تم کو دینی ہے، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا۔ اللہ کے گھر پہ کی چھت پر کھڑا کیا اور اذان دلوائی۔ مکے والے جو حضرت بلال کو مارتے تھے، کھینچتے تھے اور سینے پہ چٹان رکھتے تھے، وہ احد احد کہتے تھے۔ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن یہ احد احد کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، مار کھاتے کھاتے تھکتے نہیں تھے۔ توحید کا نور اور توحید کی حلاوت دل میں رچ بچ گئی تھی۔ وہ سننے لگے تو لوگوں نے مختلف تفسیریں کیے کہ آج کا دن ہم کو دیکھنا نصیب ہوا کہ آج یہ غلام اذان دے رہا ہے، ہم سردار ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ غلام اذان دے رہا ہے۔ کسی نے یہ کہا، جملے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھنے کے لیے بات عرض کی جاتی ہے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہ ملا اذان دینے کے لیے، یہ جملے بھی کہے۔ کسی نے کہا اچھا ہوا میرا باپ آج سے پہلے مر گیا، ورنہ میرے باپ کو آج اس غلام کی اذان کی آواز سننی پڑتی ہے۔ لوگوں نے مختلف تفسیریں تو کیے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم نے جس کو ذلیل سمجھا تھا، مارتے مارتے تھک جاتے تھے، وہ مار کھاتے کھاتے تھکتا نہیں تھا۔ آج اس بلال کا مقام دیکھو، اللہ کی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا دوستو، انسان کی جو قیمت ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 10 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں۔ بڑے آدمی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 2 کروڑ کی کار میں پھرتے ہیں۔ بڑے آدمی ہیں اس لیے کہ 5 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں۔ بڑے آدمی ہیں اس لیے کہ 2-2 لاکھ کا جوڑا پہنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ بنگلے سے، کار سے، گھڑی سے اور آدمی کے جوڑوں سے آدمی کی قیمت نہیں ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں چیزوں سے قیمت ہے، چیزوں سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے، باہر کی چیزوں سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے، اندر کی مایا سے قیمتی بنتا ہے، ایمان سے، اعمال سے، صفات سے آدمی کی اللہ کے قیمت لگتی ہے۔ اس لیے میرے دوست میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان ہماری سب سے بڑی مایا ہے، سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہی سے ہمارا مقام مرتبہ ہے، اس لیے کہ یہ زندگی گزرنے والی، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، اور مر کر آخرت میں جانا ہے، اور وہاں کامیاب کون ہوگا، جنت میں کون جائے گا، جہنم سے کون بچے گا؟ جو ایمان لے کر جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور آخری بول کس کا نکلے گا؟ جو ایمانی زندگی گزار رہا ہوگا، ایمانی تقاضے پورا کر رہا ہوگا، ایمان جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس کو پورا کر رہا ہوگا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کی جائے۔ یہ دو باتیں اہم ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہر چیز میں اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت ہو رہی ہے، سمجھ لو ہم نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے کو مومن و مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اطاعت عبادت نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا، اپنے کو مومن مسلمان کہلانے والا، وہ مسجد میں نہیں آتا ہے تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ اللہ کے گھر میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، اور اخلاص کے ساتھ پڑھو، دکھانے کے لیے نہیں، نمازی کہلانے کے لیے نہیں، حج کر رہے ہو حاجی کہلانے کے لیے نہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کر رہے ہو سخی کہلانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے میری نماز سے، میرے روزے سے، میرے حج سے، میری زکوٰۃ سے، میری صدقہ خیرات سے اللہ راضی ہو جائے، اس لیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تبلیغ والوں کو چاہیے کہ وہ غیروں کے پاس جا کے دعوت دیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اوپر سے سلسلہ ہمارا ایمان والوں کا چل رہا ہے، ہم کو کیا دعوت دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا یہ تھا ایمان والے کے لیے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا، لیکن تو نماز نہیں پڑھتا، کیسا مسلمان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، خطاب ایمان والوں سے ہے اور حکم ایمان والوں کو دے رہے، کس کا؟ ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان تمہارے پاس وہ ہے جو موجود ہے، لیکن وہ ایمان جو مطلوب ہے، جس ایمان سے آدمی فرائض پر آ جائے، حرام سے بچ جائے، یہ ایمان مطلوب ہے۔ اذان کے بعد تم گھروں میں نظر نہیں آنا بسترے پر، اذان کے بعد کمروں میں، اذان کے بعد دکانوں میں نظر نہیں آنا، بازاروں میں نظر نہیں آنا۔ ایسا ایمان بناؤ کہ مسجد میں آ جائے تمہارا ایمان، تمہیں مسجد میں لے کر آئے، ایسا ایمان بنانا ہے۔ ایک ایمان موجود ہوتا ہے، ایک ایمان مطلوب ہوتا ہے۔ ایمان موجود تو ہم سب کے پاس ہے، ہم غیر مسلم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ چاہتے ہیں وہ ایمان لاؤ جو ایمان تم کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے۔ آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، سال گزرتے حساب لگا کے 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکالو، سمجھو کہ ہم مومن ہیں، لیکن زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا ہے
تو 50,000 1,00,000 روپے نکال کے سمجھ میں نے زکات نکال دی. معلوم کرو علماء سے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اتنا مالی تجارت ہے، ان سب کی قیمت اتنی بنتی ہے 5 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے. اب مولانا بتائیے زکات کتنی نکالنی ہے اور دینا کسے ہے؟ پورا حساب لگا کے آپ زکات نکالو. کیا ہوگا؟ آپ کا مال ہر طرح کے حوادثات سے محفوظ ہو جائے گا. نہ چوری ہوگا، نہ جلے گا، نہ ڈاکے پڑیں گے، نہ ضائع ہوگا، اس لیے کہ زکات نکل گئی ہے. مولانا میرے پاس اتنا مال ہے اور حج کا زمانہ آ گیا ہے، اب مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں؟ معلوم کرو علماء سے. حج کر لو. فرماتے انشاءاللہ اللہ نے جو مال آپ نے حج میں خرچ کیا ہے اس کے کئی گنا زیادہ آپ کا مال خدا بڑھا دیں گے. کوئی آدمی حج میں عمرے میں مال خرچ کر کے فقیر نہیں ہوتا ہے کہ مال کم ہو گیا اس لیے کہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے حج میں لگ گئے میاں بیوی کے، کہ نہیں ہوتا. ایک آدمی میں نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ فلاں آدمی حج پر گیا تھا، اتنے لاکھ روپے خرچ کیے اور آنے کے بعد فقیر ہو گیا. ایسا ایک آدمی نہیں ملے گا. بلکہ حج کر کے آدمی مالدار ہو جاتا ہے. پچھلے سال جتنا مال تھا اس سے زیادہ مال آ جاتا ہے. زکات نکال کے مال بڑھ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کے گھر پر جانے میں جو مال لگتا ہے وہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوست اور بھائیو، ایمان بنانا اتنا ہے، اسی کی دعوت ہے تبلیغ میں. ایمان کی بات کرو، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اللہ کے خزانوں کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب کو بیان کرو، اعمال کو بیان کرو، تاکہ اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کا خوف بھی آئے، اللہ کی محبت بھی پیدا ہو. 2 باتیں ہیں ایمان کے تقاضے. 2 باتیں اور ہیں، ایک اللہ کی محبت دل میں آئے، ایک اللہ کا خوف دل میں آئے. محبت کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا آسان ہو جائے. جیسے آج نماز چھوڑنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگے گا. نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. فرائض تو فرائض ہیں، تہجد کے پڑھنے میں مزہ آئے گا. رونا، لوگوں کو ہنسنے میں، کھلکھلا کر قہقہے لگانے میں مزہ آئے گا. اس اللہ کے بندے کو اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا. روئے گا تو مزہ آئے گا. آنسو بہ رہے ہیں، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، بےقل ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہا ہے. دیکھنے والا سمجھتا بڑی تکلیف ہوگی اس کی، لیکن اس کے دل سے جا کے پوچھو، وہ بتائے گا اس وقت جو مزہ آ رہا ہے زندگی میں کبھی وہ مزہ نہیں دیکھا ہے. رونے کا مزہ الگ ہے. رو کر دیکھو خدا کے سامنے. اللہ سے مناجات کرنے میں وہ لذت ہے یہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے. کسی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کسی خوشگوار جگہ جا کر لطف اندوز ہونے میں وہ مزہ نہیں ہے جو خدا کے سامنے رونے میں آتا ہے. اللہ والے رو کر مزہ لیتے ہیں. اس لیے ایک اللہ والے کہتے تھے، اے اللہ مجھ سے مناجات کی کسی گناہ کی وجہ سے مناجات کی لذت مجھ سے چھین نہ لینا. رونے کی جو لذت ہے اسے چھین نہ لینا. جاگنے میں وہ مزہ ہے جو سونے میں نہیں ہے. جاگو اللہ کے راستے میں، جاگو اللہ کے سامنے قیام میں. ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں، جاگنے کی راتیں ہیں، کمانے کا دن رات ہے، سیزن ہے مومن و مسلمان کے لیے. نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، مغفرت کروانے کا سیزن ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا سیزن ہے، برکتوں کو سمیٹنے کا سیزن ہے، اللہ سے مانگ کر مسائل کو حل کروانے کا سیزن ہے، رحمتوں کا سیزن ہے، مغفرت کا سیزن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کا سیزن ہے. لو، دامن بھر لو، رمضان غیر رمضان کو برابر نہ کر لو. ہم سب نے بارہا سنا علماء سے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے تھے، ابھی رمضان آنے میں 2 مہینے باقی پورے ہیں، آپ دعا مانگنا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، شعبان بھی آنے والا ہے،
اے اللہ یہ دونوں مہینوں میں برکت دے دے. کیا مانے؟ ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے اعمال میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو. رمضان آنے سے پہلے موت بھی نہ آئے، رمضان تک خدا پہنچا دے. اللہ رمضان سے محرومی نہ ہو، ایک رمضان اور دے دے، ایک رمضان اور دے دے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں. دیکھو رجب کا چاند دیکھو، رمضان کی تیاری شروع کر دو. مانگو اللہ سے، اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت ایسی دے دے کہ رمضان تک پہنچ جائیں. رمضان میں روزے ملے، رمضان میں تراویح ملے، رمضان میں تلاوت ملے، رمضان میں اعتکاف ملے، رمضان میں تاخراتیں ملے، تاخراتوں میں شب قدر ملے. اے اللہ رمضان تک پہنچا دے. رمضان میں تیرا نفل فرض کے برابر تو کا ثواب دے رہا ہے، یہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو رہا ہے. رمضان میں ایک رات آ رہی ہے جو 30,000 یعنی 1000 راتوں سے بہتر ہے. اے اللہ وہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. لوگ مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگو. تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا، مسئلہ دنیا کا ہوتا جیسے چاہے زندگی گزار کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت کی کمائی کا ہے. دنیا کی کرنسی ہندوستان میں ہے روپیہ ہے، بنگلہ دیش چلے جاؤ تو ٹکا ہے، یورپ چلے جاؤ تو یورو ہے، امریکہ چلے جاؤ تو ڈالر ہے، آسٹریلیا میں بھی ڈالر چلتا ہے، اور سعودی چلو تو ریال ہے. ہر جگہ کی کرنسی سکہ الگ ہے. اس ملک میں وہ کرنسی ہے تو کام بنتے ہیں، اگر وہ سکہ نہیں ہے تو وہاں کام مشکل ہو جاتے ہیں، راحت نہیں ملتی ہے. آخرت کا سکہ نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ یورو ہے، نہ ٹکا ہے، نہ کوئی اور کرنسی ہے. آخرت کی کرنسی اعمال ہے، آخرت کی کرنسی ایمان و اعمال ہے. اعمال لے کر گیا ایمان کے ساتھ، سمجھ لو خوش ہو جائے گا. اس کی قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، برزخ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. قیامت کے دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں مسئلہ ایسا حل ہوگا کہ ایسا حساب دے کے گزر جائے گا جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اتنے میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جنت پہ پہنچ جائے گا. 50,000 سال اوروں کے لیے ہیں، لیکن جو کرنسی لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے، اتنے میں مسئلہ حل کر کے پلسرات سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکی جو نماز پڑھتے تھے، سب سے مختصر جو نماز پڑھتے تھے، وہ فجر کی 2 سنتیں تھی، ہلکی نماز. اس میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے تھے. فجر کی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے بہت ہلکی کے معنی کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے 2 رکعت بہت جلدی ختم کرتے تھے. اتنی جلدی قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن اللہ تعالیٰ جو آخرت کی کرنسی لے کر جائے گا اس کا گزار دیں گے. لوگ حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے. قبر میں ہزاروں سال رہے گا، کتنے؟ برزخ تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. مرنے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ برزخ کہلاتا ہے. برزخ یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان کا جو زمانہ ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک کا برزخ ہے. اور یہ کتنے 1000 سال ہے اللہ ہی جانتے ہیں. اسے قیامت کب آئے گی کسی کو پتا ہے؟ مرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، قیامت آنے کا بھی پتہ نہیں ہے. گزری ہوئی زندگی تو معلوم ہے، باقی کتنی ہے کسے معلوم ہے؟ ڈیٹ آف برتھ تو یاد ہے، معلوم ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کب مریں گے کسے معلوم ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا کہ میری موت کب آنے والی. 1 سال باقی ہے، مہینہ باقی ہے، ہفتہ باقی ہے، دن باقی ہے، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا میں آنے کے اعتبار سے اللہ کی سنت اور ترتیب ہے. دادا صاحب پہلے آئے، ابا بعد میں آئے، بیٹا بعد میں آیا، پوتا بعد میں آیا. یہی ترتیب ساری دنیا میں آنے کی ہے. اس کے خلاف نہیں ہے کہ پہلے پوتا آیا، پھر بیٹا، پھر ابا، پھر دادا آئیں گے. ایسا نہیں ہے. پہلے دادا صاحب آ جائیں گے دنیا میں، اور دادا کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کے بعد یہ پوتا آتا ہے. لیکن جانے میں ترتیب یہ نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے اس لیے وہ پہلے جائیں گے، ابا بعد میں آئے ابا جائیں گے، پھر بیٹا، پھر پوتا. ایسا نہیں ہوتا ہے. دادا صاحب رہتے ہیں، پوتے صاحب چلے جاتے ہیں.
दादा के कंधों पर पोते का जनाजा होता है। अब्बा रहते हैं, बेटा जवान बेटा चला जाता है, अब्बा अपने बेटे को कब्र में उतारते हैं। ऐसा हम रोजाना देखते हैं, हम खुद हमारे खानदानों में, घरों में ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो मौत कब आती है, किसकी आती है, किस हाल में आती है, कहाँ आती है? लंबी बीमारी के बाद आती है, अचानक आती है, सफर में आती है, हजर में आती है, जवानी में आती है, अढेर उम्र में आती है, लंबी उम्र के बाद आती है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मौत से लेकर मेरे दोस्तों क़यामत तक का जितना लंबा जमाना तन्हाई कब्र में गुजरता है, इसे बरज़ख का जमाना कहते हैं। ये जमाना भी गुजर जाएगा, ऐसे ही गुजर जाएगा। अभी सोए थे, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी, उठा दिए गए। कितना लंबा जमाना। कब्र में उसतें हो जाएंगी, जहां तक नजर जाएगी वहां तक कब्र वसी हो जाएगी। दफनाने वालों ने ऐसा दफनाया था कि आदमी करवट भी नहीं ले सकता, इतनी छोटी जगह थी। उठ के बैठ भी मरना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का करम होगा कि तैयारी करके गया है, इसलिए इसकी कब्र वसी हो जाएगी। इसकी कब्र में जन्नत के बिछोने बिछाए जाएंगे, जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी और जन्नत की हूरें दिखाई देंगी, वहां की हवाएं चलेंगी, वहीं से जन्नत का नजारा शुरू हो जाएगा। क्या मजे की चीज है। बरज़ख का इतना लंबा जमाना आफियत से गुजर जाएगा, क़यामत का इतना लंबा जमाना आफियत से गुजर जाएगा। और पुलसरात जिसे कहते हैं, जो बाल से बारीक तलवार से तेज है। नीचे जहन्नम है, ऊपर वो पुलसरात है, वहां से हर एक को गुजरना है, हर अच्छे बुरे को गुजरना है, और बुरे लोग कट कट कर गिरेंगे। ये नेक आदमी जो तैयारी करके गया है, यहां से बिजली की तरह पार हो जाएगा। कोई घोड़े पर बैठकर जैसे जाते इस तरह पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सीधा जन्नत पे चला जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा ज्यादा है। सारे जन्नत के दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। आएंगे, हर दरवाजा बुलाएगा, आ जाओ मेरे पास से दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला जो मंजूर जहां चाहे दाखिल हो जाएगा। अगर इसने जो है रोजों की कसरत की है, रोजों का खास शगफ रखा है, ये बाबुर रैयान से दाखिल हो जाएगा, रैयान से दाखिल होगा। इसने जिक्र की कसरत की है, बाबू जिक्र से दाखिल हो जाएगा। इसने अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च किया है, तो ये सदकात के दरवाजे से दाखिल हो जाएगा। हर दरवाजे का अलग अलग नाम होगा, आमाल के एतबार से वो जन्नत के दरवाजों में दाखिल हो जाएगा। वहां दाखिल होने से पहले मैदान क़यामत में अल्लाह ताला इसे अर्श का साया देंगे। जब अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और सूरज 1 मील की मसाफत पर आ जाएगा। 1 मील आज हजारों मील ऊपर है। कितनी गर्मी पड़ती है, गर्मी के जमाने में लोग हाहा करते रहते हैं। खासतौर से गर्मी के जमाने में रमजान आता है, लोग कहते हैं मौलाना रमजान बड़ा मुश्किल हो रहा, रोजा बड़ा मुश्किल हो रहा। कितने हजारों मील दूर है। उस दिन 1 मील की मसाफत होगा, और जमीन मिट्टी की नहीं होगी, तांबे की बना दी जाएगी। वहां आदमी के आमाल के एतबार से कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई रानों तक, कोई नाफ तक, कोई कमर तक, कोई गले तक अपने पसीने में डूब रहा होगा, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अर्श का साया देंगे। एक हदीस, मशहूर हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 सिफात के इंसानों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक इमाम आदिल है, अल्लाह ने उसे इमाम बनाया, हाकिम बनाया, जिम्मेदार बनाया। अल्लाह ने उसको उसके हाथ में ज़िम्मा हुकूमत थमाई। वो इंसाफ के साथ मामला करता है, जालिम को जालिम बताता है, मजलूम को मजलूम बताता है, जिसका हक है उसे दिलाता है। ऐसा इमाम आदिल, अगरचे को बादशाह वक्त बना हुआ है, अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है, हाकिम वक्त है, अल्लाह उसे अर्श का साया देंगे उसके अदल इंसाफ की वजह से। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होंगे जिन्होंने जवानी के नशे को मस्त होकर अल्लाह को नाराज नहीं किया, बल्कि जवानी में अल्लाह की इबादत भी की है, अल्लाह ताला की नबी की इताअत भी की है, और अल्लाह के
اللہ کے حکم کے مطابق جوانی کی زندگی گزاری ہے، ایسے جوانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک آدمی وہ بھی ہوگا، دو آدمی ایسے ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمی ایسے ہوں گے جن کا آپس میں ملنا اللہ کے لیے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اور جدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، وہاں کوئی جو ہے بچانے والا نہیں ہوگا، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ نہ دوست احباب، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی۔ اس وقت میرا کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اس تنہائی کے آنسو کی برکت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رونا بڑی نعمت ہے، اللہ نے جیسے آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، رونے کے لیے بھی دی ہے۔ لا خیر فی عیون لا دموع فی، ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے دو آنسو بھی آنکھوں سے بہا لیتا ہے، اس کے دو آنسو اس کی جہنم کو بجھا دیتے ہیں، دو آنسو سے جہنم بجھ جاتی ہے۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تنہائیوں میں گڑ گڑا کر ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت کو فرماتے ہیں، ہماری تنہائیاں انابت والی اور ندامت والی ہو۔ انابت کے معنی دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو، مخلوق کی طرف نہیں۔ سب کی توجہ مخلوق، بیوی کی توجہ شوہر کی طرف، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف، بچوں کی توجہ ماں باپ کی طرف، ماں باپ کی توجہ جو ہے وہ بچوں کی طرف ہے۔ تاجر کی توجہ تجارت کی طرف، حاکم کی توجہ حکومت کی طرف ہے۔ رعایا کی توجہ جو حاکموں کی طرف ہے، حاکموں کی توجہ رعایا کی طرف ہے کہ نا دل کا رخ اللہ کی طرف کرو، اس لیے کہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا بیڑے پار ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو گیا بیڑے غرق ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے، سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہر حال میں خدا تباہ کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، جھوپڑی میں رکھ کر بھی خدا کامیاب کر دیں گے، دیہات میں رکھ کر خدا کامیاب کر دیں گے، بیماری کے حالت میں خدا کامیاب کر دیں گے، فقیری میں خدا کامیاب کر دیں گے۔ جب خدا راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو گئے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی حالتوں میں رکھ کر، خوشحالی کے حال میں رکھ کر اللہ تباہ برباد کر دیں گے۔ بہترین مکان ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، میاں بیوی میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، محبت نہیں ہے۔ وہ گھر کیا گھر ہے جس میں میاں بیوی میں محبت نہ ہو، اولاد و ماں باپ میں محبت نہ ہو، وہ گھر کیا گھر ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ راضی ہو جائیں گے، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، اولاد و ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، بھائی بہنوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دیں گے، عزت بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو مال میں برکت بھی دیں گے اور دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے، دعا قبول ہونا لگ جائے گی۔ مانگو جو اللہ سے مانگنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر، اور 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے کہو اے اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مسئلے تو ہی پیدا کرتا ہے، مسئلے تو ہی حل کرتا ہے، اللہ میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ بندہ ابھی دعا کر کے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے گا نہیں، اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ دنیا کی کسی قوت میں وہ طاقت نہیں ہے، نہ ایٹم بم میں وہ طاقت ہے، نہ ہائیڈروجن بم میں وہ طاقت ہے، نہ کسی حکومت میں وہ طاقت ہے جو دعا میں طاقت ہے۔ دعا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر نبی نے اپنے مسئلے دعاؤں سے حل کرائے ہیں، دعوت دی، مسئلہ
کھڑا ہو گیا، اللہ سے کہا اے اللہ میرا مسئلہ ہو گیا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ یہ ساری جماعت سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، مجھے دبا رہے ہیں، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما دے۔ اللہ نے السلام سے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشتی بناؤ اور جو تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں ایمان کے ساتھ ان کو سوار کر لو، اور جتنے جاندار ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لو، باقی سب کو ہم فنا کر دیں گے، طوفان آئے گا سب ختم ہو جائیں گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی قصہ کہانی ہے؟ لیلا مجنو کی کہانی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور تندور سے پانی نکلا، جتنے بے ایمان تھے سب ختم ہو گئے۔ کیا دعا مانگی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے دبا دیا گیا ہے، میرا کوئی چلتا نہیں ہے، تو ہی مدد فرما دے، تو ہی انتقام لے لے۔ چھوٹی سی دعا مانگی ہے، اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، مصر سے مدین آئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ایک جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد ایک کنارے درخت کے کنارے آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ربی بما انزلتنی من خیر فانی فقیر، کہ اللہ جو تو اتار دے خیر اس کا میں محتاج، ربی انی لما، کیا ہے دعا؟ اے اللہ جو تو خیر مجھے دے دے، اے اللہ اس کا میں محتاج ہوں، ضرورت مند، بس اتنی دعا مانگی ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 مسئلے بڑے بڑے حل کر دیے۔ بڑا مسئلہ کیا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کے قتل کے لیے تلاش کروا رہا تھا، لمبا قصہ ہے، اسے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو امن ہو گیا، جان کی حفاظت ہو گئی، جان بچ گئی، اور دوسری بات کیا ہے کہ جاپ مل گیا کہ 10 سال بکریاں چلانے کی اجرت پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حضرت شعیب نے رکھ لیا، اور تیسری بڑی بات کیا ہے کہ رفیق حیات مل گئی، صفورہ ان کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا۔ دعا مانگی تھی خیر کی، جو بھی خیر تو مجھے دے دے، اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ تو شادی بھی ہو گئی، امن بھی ہو گیا، اور جاب بھی مل گیا۔ میرے دوستو سارے مسئلے اللہ ایمان والے کی دعاؤں سے حل کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزرے، اللہ کو راضی کریں، اللہ راضی ہو گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی کرنسی ایمان و اعمال ہے۔ ایمان جیسے ہے اسے بچا کر لے جانا۔ ایمان بڑی نعمت ہے، اور بڑی نعمت پر بڑا ڈاکو شیطان ہے۔ جہاں بڑے بڑے مال ہوتے ہیں وہیں ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ جھوپڑ پٹی پر جو کوئی ڈاکے نہیں پڑتے، چور نہیں آتے۔ جہاں محل ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، بینک ہوتے ہیں، وہاں ڈاکے بھی پڑتے، چوریاں بھی وہاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی مایا ہے، لہذا شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کو بچا کر لے جانا، تاکہ موت ایمان پر آئے، پھر قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، برزخ کا مسئلہ حل ہو جائے، قیامت کا مسئلہ حل ہو جائے، اور پلسرا سے گزر کر جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں جا کے آرام سے رہیں۔ جنت میں تبلیغ نہیں ہے، چلا 4 مہینے 2.5 گھنٹے اجتماع جوڑ مشورہ کچھ نہیں ہے۔ تبلیغ میں جنت میں نماز بھی نہیں ہے، جنت میں زکوٰۃ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں ہے۔ جنت میں کوئی، اس لیے کہ جنت میں آدمی جو ہے مکلف نہیں ہے، وہاں آزاد ہے۔ دنیا میں مکلف ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ بولو یہ نہ بولو، اس طرح کماؤ اس طرح نہ کماؤ، اس وقت سونا اس وقت جاگنا، یہ ساری دنیا میں تکلیف ہے، یعنی ذمہ داری ہے۔ جنت میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو موج کرو، یہ دنیا میں کر آئے ہو۔ کیا مل رہا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ سورہ الف لام میم سجدہ میں جو 21ویں پاری کی سورت ہے، جو پڑھنے والے روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ قرآن سمجھے تو مزہ آئے، کیا مزہ کی بات ہے۔ فلا تعلم نفس،
کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص نہیں جانتا کیا جو اسے چھپایا گیا ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، نعمتوں کو دیکھ کر، حوروں کو دیکھ کر، غلمان کو دیکھ کر، محلات کو دیکھ کر، جو نعمتیں اللہ نے اہل جنت کے لیے چھپا کے رکھی ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، سونے والوں کے لیے نہیں، کھیلنے والوں کے لیے نہیں، صرف کھانے پینے والوں کے لیے نہیں، موج مزے کرنے والے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اسے فرمایا دنیا عمل کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت مزے کی جگہ ہے۔ دنیا میں مزے نہ کرو، دنیا میں زیادہ سو نہیں، اتنا سونا ضروری ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، ٹھیک ہے سونے کی اجازت ہے۔ دنیا میں خواہشات پوری کرنے کے چکر میں نہ پڑو، چھوٹا گھر ہے بڑا کیسے بنے گا، چھوٹی سواری ہے بڑی سواری آ جائے، اور یہ محلے میں میرا گھر ہے اس محلے میں ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ لوگ اسی چکر میں کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ کبھی بڑا گھر بنتا ہے کبھی نہیں بنتا ہے، کبھی سواری بڑی کبھی آتی ہے، کبھی اس محلے سے محلے میں گھر بنتا ہے، کبھی اسی جھوپڑی میں اسی کچے مکان میں موت آ جاتی ہے۔ دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوگی، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کیا بنائی بولو؟ بولو نا، بول بھی نہ رہے ہیں۔ نہیں مولانا ذرا یہاں بھی ہوگی تو اچھا ہے، دنیا میں نہیں ہوگی۔ میری بھی خواہش تھی، آپ کی بھی ہوگی، میں بڈھا نہیں ہونا۔ بڈھے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کون چاہتا بوڑھا ہونا؟ جوان رہنا ہر آدمی کی خواہش ہے، جوانی کی مزے لوٹتے رہیں ہمیشہ کی خواہش ہے، لیکن آدمی بوڑھا ہو کر بال سیاہ تھے سفید ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں بھی ہوتے ہیں کالے رہتے ہیں، لیکن بڈھا تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اکثر آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں، کالے نہیں رہتے ہیں۔ میں آپ تو سے کہتا ہوں بعض لوگ اپنے بالوں کو کالا دکھانے کے لیے خضاب لگاتے ہیں۔ خضاب جانتے ہیں؟ خضاب کالی کوئی چیز ہوتی ہے لکوڈ، وہ لگا کے ماشاءاللہ کہتے ہیں میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں بالوں میں کالی سیاہ بال آپ نے کر لیے تو جوانی دکھانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں کمر میں کہاں سے جوانی آئے گی آپ کی؟ گھٹنوں کی جوانی کہاں سے آئے گی؟ آنکھوں میں جوانی کہاں سے آئے گی؟ دانتوں میں جوانی چلے گی، دانت جھڑ گئے، آنکھ کمزور ہو گئی، تو جوانی تو پوری جوانی ہوتی ہے سارے اعضاء میں، صرف بال سفید بال کو کالا کرنے سے جوانی تھوڑی لوٹ آئے گی، تو جوانی جانے والی جاتی ہے۔ صحت بیماری میں بدلتی رہتی ہے، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، کبھی کبھی بیماریوں کی جماعت ہوتی ہے، ایک آدمی کو پوری جماعت، بی پی بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہارٹ بھی ہے، اور پتہ نہیں جو ہے اور کیا کیا بیماریاں، ایک وقت میں 8-8 10 گولیاں آدمی کھاتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے، کہتے ہیں مولانا کیا حال ہے؟ کہتے کیا نہیں بس بیماری کی جماعت کو لے کے چلتا ہوں، یہ بھی بیماری، یہ گولی اس کی، وہ گولی اس کی، وہ گولی اس کی، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں آدمی چند ہی یعنی خوشی کے دن گزارتا ہے، پھر غم آ جاتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے کبھی بچے کی طرف سے۔ پہلے غم تھا شادی نہیں ہو رہی، یہ غم تھا، ہو گئی۔ اب کیا غم ہے؟ بچہ نہیں ہو رہا ہے، وہ غم ہے۔ بچہ ہو گیا تو بچہ بگڑ رہا ہے، اس کا غم ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، اب بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، وہ غم ہے۔ بچے کا کاروبار نہیں لگ رہا ہے، کیا کیا غم ہے انسان کو کہ مولانا بچے 12 ہو گئے، اب 12 بچوں کی نوکری لگانا ہے، بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، کاروبار اس کا غم ہے۔ پوری زندگی غموم اور غموم میں گزار کے چلا جاتا ہے۔ خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ہوتا ہے، سکھ کم ہوتا ہے، دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، کہتے ہیں دنیا حالات کا گھر ہے۔ جیسے کبھی جوان بچپن ہوتا ہے، بڑھا جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، جیسے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے، ایسے موسم جسے بدلتے ہیں آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جنت میں جو جنت میں چلا گیا اس کا حال نہیں بدلے گا، جوان رہے گا تو ہمیشہ جوان رہے گا، بڈھا نہیں ہوگا۔ صحت مند رہے گا، ہمیشہ کی صحت رہے گی، کبھی بیماریاں نہیں آئیں گی، خوشی ملے گی، ہمیشہ کی خوشی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟
ہمیشہ 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 زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں سب کچھ ملا، بنگلہ بھی بنایا، کار بھی خریدی، شاندار کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا، آرام سے کھانے کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں مر کے قبرستان چلا گیا۔ بنگلہ بنایا مولانا 2 کروڑ کا، آرام سے رہنا تھا، اب قبر میں جا کے تنہا سو گیا، کیا فائدہ؟ اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تبلیغ میں یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے رہتے آخرت بناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی 2 باتوں سے ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ آدمی اللہ کی جو فرائض ہیں اسے نہ چھوڑے، خاص طور سے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہے، حج جس پر فرض ہو گیا وہ حج کرے۔ یہ فرائض ہیں، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ فرائض ہم سے ادا ہو، فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور دوسرے اللہ پاک نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حرام صرف خنزیر کا کھانا نہیں ہے، میتا کا کھانا نہیں ہے، خون کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ حرام بولنے میں حرام، سننے میں حرام، دیکھنے میں حرام، کمانے میں حرام، خرچ کرنے میں حرام، ہر جگہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک آدمی حلال پیسے سے، یہ سمجھو، یہ بات سمجھنے کی ہے، حلال پاکیزہ پیسوں سے اگر کوئی آدمی خنزیر کا گوشت لے کے کھائے تو جائز ہے؟ میرے پیسے مولانا حلال کیا، میں نے کمایا ہے، اس حلال پیسے سے خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات سمجھنے کی ہے، آدمی کے پیسے حرام کے ہیں، رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، ظلم سے پیسے کمائے ہیں، ان پیسوں سے حلال بکری کا گوشت خریدتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ بھی حرام ہے۔ حلال پیسوں سے حلال بکری کا گوشت، حلال مرغی خریدتا ہے، حلال گائے کا گوشت خریدتا ہے، جو حلال جانور ہیں، لیکن پیسہ حرام کا ہے تو یہ کھانا بھی حرام ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے اس کو، سور نہیں کھاتے، خنزیر نہیں کھاتے، مردار نہیں کھاتے۔ اسی طرح میرے دوستو، خون جو بہتا ہوا خون نہیں استعمال کرتے، لیکن حرام سے کما کر بکری کا گوشت کھاتے ہیں، حرام سے کما کر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کپڑے جب تک بدن میں رہیں گے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرا دوست حرام سے بچنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا حلال سے حرام سے، اب مولوی کی بات ہے، ہم کو تو پیسہ چاہیے، پیسہ مل گیا سب بڑی چیز ہے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک درخت پر جو ہے ایک کبوتر بھی ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی، شکاری آیا تو چیل نے کبوتر سے کہا اڑ جا ورنہ تجھے شکار کر لے گا۔ کبوتر نے چیل سے کہا کہ تو اڑ جا، تجھے شکار کر لے گا۔ دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تو اڑ کے چلا جا، تو بچ جائے گا، وہ کہہ رہا تو اڑ جا۔ آخر میں جو ہے شکاری نے بجائے کبوتر کو مارنے کے چیل کو مارا، چیل نیچے گری۔ تو کبوتر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، وہ حلال حرام نہیں دیکھتا ہے، کون موٹا ہے اسے دیکھتا ہے۔ تو لہذا شکاری نے کبوتر حلال ہونے کو نہیں دیکھا، چیل موٹی ہے، زیادہ گوشت ہے، حلال ہو تو حرام ہو، اسے مار کے کھانا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، یہ مثال اس لیے عرض کی جا رہی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال لینا ہے کہ حرام دیکھنا ہے، پیسہ کہاں سے زیادہ آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، سود سے آتا ہے، یتیموں بیووں کا مال کھانے سے آتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ مسجدوں کا مال بیچ کے کھاتے ہیں، قبرستان کو بیچ کے کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کمال کر لیا ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا، کل پتہ چلے گا کس نے حرام کھایا تھا، کس نے حلال کھایا تھا۔ چند دن کی زندگی گزر جائے گی، لیکن میرے دوستو وہاں جا کے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اتنا ایمان بناؤ کہ آدمی حرام کے قریب نہ جائے، حرام سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے۔ کئی گندگی پڑی ہو، آدمی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ناک بند کر کے اور آنکھیں بچا کر گزر جاتا ہے، نہ سونا پسند ہے نہ دیکھنا پسند ہے۔ اس طرح حرام سے آدمی بچ جائے، ایمان اتنا بنانا۔ اس لیے جب ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی کیا سمجھتا، مال سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، مال آنا چاہیے، مال آ گیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، مال سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر مال سے سارے مسئلے حل ہوتے،
مالداروں کے کتنے بیمار ہیں جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، صحت مند ہو کر نہیں آتا بلکہ لاش آتی ہے۔ مال سے اگر صحت ملتی تو مالداروں کا کوئی بیمار جو ہے وہ مرتا نہیں، صحت مند ہو کر واپس آتا۔ دھوکہ ہے، مال سے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ جس کا ارادہ کرے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب ایمان بنتا ہے آدمی کا یقین بنتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے کرنے کے ضابطے یہ ہیں کہ بندہ اللہ کا حکم نہ توڑے، نبی کا طریقہ نہ چھوڑے۔ دو باتیں، اللہ کا حکم نہ توڑے، اللہ کا حکم نہ چھوڑے، نبی کا طریقہ نہ چھوڑے توڑے، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس حال میں ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو تبلیغ میں کہتے ہیں کہ صاحب آدمی ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، میں کتنا دیندار ہوں۔ دیندار صرف نماز کے اعتبار سے نہیں ہے، صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ اسلام کا تعلق آدمی کی پیدائش سے لے کر موت تک ہے، ہر حال میں مسلمان رہے۔ نکاح کے موقع پر چند آیتیں نبی پڑھا کرتے تھے، وہ آیتوں میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے کی ہے، تفصیل میں جانا وقت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان رہنا، مسلمان رہنا، جب بھی موت آئے مسلمان ہو کر دنیا سے جانا، خوشی میں، غم میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، شادیوں میں، ہر حال مسلمان رہو۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان رہو، اللہ کی مانو، نبی کے طریقے پہ چلو، مسلمان رہو گے، جب بھی موت آئے گی مسلمان ہو کے جاؤ گے۔ تو نکاح کے موقع پر موت کو یاد دلایا ہے۔ اگر میں موت کا تذکرہ کروں تو ہو سکتا ہے کولار والے، ملباغل والے، سیناس پور والے، اس ضلع والے بعض ذوق لوگ کہیں گے مولانا بڑے بذوق آدمی ہیں، نکاح کی محفل میں موت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو حق ہے بولنے کا، لیکن میں کیا کروں، اللہ کے نبی نے آیتیں پڑھی ہیں۔ نکاح کے موقع پر دلہا ہے، بارات ہے، دلہن بھی ہے، اگرچہ کہ وہ بظاہر رو رہی ہے لیکن وہ بھی اندر سے خوش ہے کہ میرا گھر بس رہا ہے، میں جو ہے اپنی خواہشات پورا کر سکتے ہوں، اس کے اندر بھی کیا کیا خوشی ہے، سب خوش ہیں۔ ایسے موقع پر موت کو یاد دلانا میرے دوستو یہ نبی ہی کا کمال ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولو، غم میں بھی اللہ کو نہ بھولو، جوانی میں بھی اللہ کو نہ بھولو، بڑھاپے میں بھی اللہ کو نہ بھولو، اس لیے کہ جانا اسی کے پاس ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ علماء نے لکھا ہے نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت اللہ نے نہیں اتاری ہے، یہ آخری آیت ہے۔ پورے قرآن کا کوئی خلاصہ ہے کیا؟ ڈرو، بچو، لحاظ کرو اس دن سے، اس دن کا جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی شروع ہے، اور جانا اسی کے پاس ہے جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور جو کام کر کے تم گئے ہو اس کا حساب دینا ہے، اچھا برا جو تم نے کیا ہے سب کا حساب لے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کما کر لایا ہے، اچھا کما کے لایا ہے اچھا بدلہ ملے گا، برا کر کے آیا تو برا بدلہ ملے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہو اس کے بعد برائی کی جائے، اور جو ہے اس نے برائی تھوڑی کی ہو زیادہ اس پر ظلم کیا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا انصاف ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ میں کہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت ایسی بنا لو
کہ اللہ کو پیار آئے۔ اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسے نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے اور نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہو، مال خرچ کر کے خوشی، نماز پڑھ کے خوشی، اللہ کے راستے میں نکل کر خوشی، روزہ رکھ کر خوشی، مانگ کر خوشی، رو کر خوشی، کھلا کر خوشی، دل مطمئن ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دے دی عمل کرنے کی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں نے جو کیا تم نے کر لیا اور تم نے جو کیا اس سے میں راضی ہو گیا۔ کہنا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کو میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، میری اطاعت کا فرما برداری کے لیے بھیجا تھا، وہ بندے بن کر آ گئے ہیں، ان بندوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی ہے تو کامیابی ہے، اگر بندگی نہیں تو گندگی ہے، اور گندگی کے لیے ناکامی اور جہنم ہے۔ بندے بن کر آؤ، آزادی چھوڑو، مسلمان ہو۔ مسلمان کے معنی وہ ہے جو تابعداری کرتا ہے، مانتا ہے، جو نہیں مانے وہ نام کا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان کہاں ہے؟ اس نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جاؤ۔ آخری ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، قرآن کہتا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ، جہنم سے بچائے جانے کا فیصلہ، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اصل منزل یہاں ہے۔ دنیا میں آج کامیابی کل ناکامی ہے، آج عزت ہے کل ذلت ہے، آج خوشی ہے کل غم ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے، آج صحت ہے کل بیماریاں ہیں، آج زندگی ہے کل موت ہے، لیکن جنت میں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد جو کام آنے والے اعمال، صفات، ایمان، یقین وہ بنا لے آج، اور نادان ہے وہ بیوقوف ہے یہ دنیا میں آزادی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ منمانی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے مرنے کے بعد کی تیاری کرو، کہتے ہیں مولانا دیکھیں گے جب موت آگے مر جائیں گے، جب دیکھیں گے کیا ہوگا، اس وقت کیا دیکھے گا؟ اس لیے ایسی غفلت کی زندگی، خواہشات کی زندگی، تمناؤں کی زندگی گزار کر مرنے والا فرمایا نادان ہے۔ تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی زندگی، مرنے کے بعد جو اعمال کام دینے والے ہیں، جو ایمان یقین کام دینے والا ہے، جو صفات کام دینے والے ہیں، ان کی تیاری کرو۔ ایسا ایمان بناؤ جیسے بار بار میں نے عرض کیا ہے، آدمی فرائض پر آ جائے اور حرام سے بچ جائے، نبی کی سنتوں سے عشق ہو جائے۔ آقا نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں چاہتا نبی کا ساتھ جنت میں ملے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر چاہتا نا، ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے جنت بھی ملے، نبی کا ساتھ بھی ملے، نبی کے قدموں میں جگہ ملے، نبی کے جوار و پڑوس میں جگہ مل جائے، آقا کے دستے مبارک سے جام کوثر ملے، آپ کے جھنڈے تلے جگہ ملے، آپ کی سفارش ملے۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ فرمایا اسے کیا کرنا ہے؟ حضور سے محبت کرنی ہے۔ محبت تو ہم سب کرتے ہیں، محبت کے دعوے میں سچا کون ہے؟ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، نبی کا کھانا پینا، سونا جاگنا، غمی خوشی، سفر حضر، سب میں نبی کی پیروی کرتا ہے، سنت کے مطلب زندگی گزارتا ہے، وہ نبی کو چاہنے والا، محبت کرنے والا ہے، اور نبی سے محبت کرنے والا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا اور نبی کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دین پر چلو اور دوسروں پر دین پر لانے کی محنت کرو، جس کا نام تبلیغ و دعوت ہے۔ تبلیغ و دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ خود دین پر چلتے ہوئے اللہ کے بندوں پر اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ ایسی محنت کی جائے
کہ وہ اللہ کے بندے بھی دین پر آ کر جنت پہ جانے کے مستحق بن جائیں۔ خود جنت پہ جانا کمال نہیں ہے، سب کو لے کر جانا یہ کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلہ لگاؤ، ماہانہ سے روزہ لگاؤ، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم کرو، روزانہ مشورہ کرو، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دو، ایک فضا بناؤ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، رمضان کا مبارک مہینہ جیسے روزوں کا ہے، عبادت کا ہے، تراویح کا ہے، یہ سارا دعوت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان ہی کے مبارک مہینے میں بدر کا معرکہ ہوا، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والو، اب تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہاری جنت کے فیصلے ہو گئے، اب تمہارا حساب نہیں کریں گے۔ یہ بدری صحابہ ہیں، اور مکہ فتح رمضان میں ہوا ہے، فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے، جس کے بعد سارے علاقے کے علاقے، فوجوں کی فوجیں اور جماعتوں کی جماعتیں، خاندانوں کے خاندان اسلام میں آئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے آیا۔ غز میرے دوستو، بس یہ اجتماع جوڑ جو بھی ہے اس لیے ہے کہ ہمارا فکر بدلے، آخرت کا فکر پیدا ہو، اور اس کے لیے ایک ماحول میں ہم ایک وقت گزاریں، مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں، آخرت کے مذاکروں کے ماحول میں وقت گزاریں گے تو دل کی دنیا بدلے گی، اور انشاءاللہ کرنا وہی ہے جو کر رہے ہیں۔ تاجر تجارت کر رہا ہے، ملازم ملازمت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، جس کے جو کام ہے چھوڑنا نہیں ہے، اسی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلہ نکلیں گے تو انشاءاللہ فکر بدلے گا، سوچ بدلے گا، اور عزائم ارادے بدلیں گے، جذبات بدلیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے بولو کون کون 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جو بھی جماعتیں 15 شعبان سے نکلی ہیں وہ ساری جماعتیں پہنچی ہیں، اور وہ جماعتیں اجتماع سے انشاءاللہ وہ رخوں پر جائیں گی۔ وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جن کا اب ارادہ ہوا ہے جماعتوں میں نکلنے کے اعتبار سے وہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، جلدی جلدی سے۔